لٹاتے جا رہا ہے آدمی، صدقہ وہ خیرات کرتے جا رہا ہے آدمی، لیکن جو میں کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑا ہی انوکھا بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلم اور بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے کہ نبی کریم سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں بہت غریب اور مفلس انسان، میری غربتی کا، میری غریبی کا حال یہ ہے کہ کئی دنوں سے میرے بیوی بچے بھوکے ہیں۔ اللہ، کئی دنوں سے ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں، بیوی بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پانی کے سوا کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، کبھی بہت پریشان ہوں، میں بھوکا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کھانا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے صحابی کا عقیدہ، اگر صحابی کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہوتی تو نبی کی بارگاہ میں جاتے۔ سبحان اللہ۔ وہ جانتے تھے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو مالک کل بنا دیا ہے، ہر چیز کے مالک مصطفیٰ جان رحمت ہے، ان کا عقیدہ تھا، تبھی تو پہنچے نبی کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کھانا دیجئے۔ کھانا نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تھوڑا سا جو، جانتے نا آپ حضرات، جوار، جو گیہوں کی طرح ایک دانہ ہے جو کا، تھوڑا سا جو اللہ کے نبی نے اس شخص کو عطا کیا، اور اللہ کے نبی نے کچھ تاکیدیں فرمائی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس جو کو پیس کر اس کی روٹیاں بنا کر خود کھانا، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا، غریب، یتیم، مسکین کو صدقہ و خیرات بھی کر دینا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ وہ شخص وہ تھوڑا سا جو لے کر کے گیا، اس کو پیس کر کے اس کی روٹیاں پکائی، خود کھایا، بیوی بچوں کو کھلایا، اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کیا۔ وہ صحابی فرماتے کئی کنٹل جو میں نے استعمال کر لیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا دیا ہے، اور اللہ کے محبوب کتنا دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی کچھ دیتے نہیں، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اتنا دیتے ہیں کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نبی اتنا دیتے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ کئی کنٹل جو میں نے استعمال کر لیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ ایک مدت مدید تک اس جو کو میں استعمال کرتا رہا، خود کھاتا رہا، اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا رہا، کثرت کے ساتھ خدا کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کرتا رہا، غریبوں، یتیموں، مجبوروں کو میں بانٹتا بھی رہا۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، ایک دن وہ شخص روتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے جو ہمیں عطا کیا تھا، ایک مدت مدید تک میں اس کو استعمال کرتا رہا، کھاتا رہا، غریبوں اور یتیموں میں بانٹتا رہا، لیکن اچانک میرے دل میں ایک دن خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی نے تو تھوڑا سا دیا تھا، میں اتنے دنوں تک اس کو استعمال ہی کر رہا ہوں، ابھی تک ختم نہیں ہوا، دیکھوں تو صحیح اور کتنا بچا ہوا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کو ماپ لیا، وزن کر لیا، اس کی پیمائش کر لی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تیرا توکل اٹھ گیا، تیرا بھروسہ کمزور ہو گیا، اس لیے جو کی برکت چلی گئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی سن، اگر اس جو کو تو نہ ناپتا تو جو تو قیامت تک نسلن بعد نسلن تیری اولاد کھاتی رہتی، قیامت آ جاتی، لیکن جو ختم نہیں ہوتا۔
جب نبی کسی چیز میں ہاتھ لگا دیتے ہیں وہ چیز ایسی برکت والی ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی ختم کرنا بھی چاہے تو وہ ختم نہیں ہوتی ہے. کھاتے جا رہا ہے آدمی, لٹاتے جا رہا ہے آدمی, صدقہ وہ خیرات کرتے جا رہا ہے آدمی, لیکن جو میں کبھی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑا ہی انوکھا بنایا. حضور تو حضور ہے نا, سبحان اللہ. آقا تو آقا ہے. آقا کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. راتیں ختم ہو جائے گی, دن ختم ہو جائیں گے, وقت گزر جائیں گے, لیکن آقا کی باتیں کیا ختم ہونے والی ہے. حضور کی شان ہی الگ ہے. چونکہ یہ عید میلاد النبی ہے اور 11ویں شریف کا بھی پروگرام رکھا گیا, تو انشاءاللہ 2-3 باتیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شانیں عطا. اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تب بھی آپ ولی تھے. اکثر اولیاء کرام کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو مجاہدہ کرنے کے بعد, بہت زیادہ تسبیح و تحلیل کرنے کے بعد جا کر کے یہ مقام ملتا ہے. لیکن حضرت غوث اعظم کی شان سب سے الگ ہے. حضرت غوث اعظم کا مقام سب سے الگ ہے. آپ کو ولیوں کا سردار کہا گیا, سبحان اللہ. حضرت غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کی بارگاہ سے ولایت تقسیم ہوتی ہے, سبحان اللہ. اور اگر آپ کی ولایت کا کوئی انکار کر دے تو اس کی ولایت چھین لی بھی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. حضرت غوث اعظم تو غوث اعظم ہے نا. آپ نے بارہا سنا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. غوث اعظم جس پر نگاہ اٹھا دے تو اس کی تو تقدیر ہی بدل جاتی ہے. بغداد کی سرزمین پر کافی دن ہو گئے تھے بارش ہو کر کے, بارش نہیں ہو رہی, لوگ پریشان. تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ فلاں گاؤں میں دور میں ایک محلہ ہے. حضرت غوث اعظم تو بغداد میں رہتے ہیں, یہاں پر ان کی پھوپھی رہتی ہے تو وہ غوث اعظم کی پھوپھی نا. غوث اعظم اگر کسی پر نگاہ کر دیتے ہیں تو اس کو ولی بنا دیتے ہیں. یہ تو آپ کی پھوپھی ہے. تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو حضرت غوث اعظم کی پھوپھی کے پاس جا کر کے ان سے دعا کرائے. تو لوگوں کی یہ بات پاس ہو گئی اور لوگ محلے کے مل کے حضرت غوث اعظم کی پھوپھی کے پاس پہنچے. میری مائیں بہنیں بھی بیٹھے ہیں, غور سے سن. پہنچے اور لوگ کہنے لگے سیدہ. تو آپ نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا, کیا بات ہے, کہاں سے آپ آئے؟ ہم لوگ فلاں گاؤں سے آئے ہیں, صرف اسی وجہ سے آئے کہ آپ غوث اعظم کی پھوپھی ہیں. سبحان اللہ. کہا کہ کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے عریضہ پیش کیا کہ سیدہ ہمارے گاؤں میں کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی, عرصے بیت گئے, مہینوں بیت گئے, لوگ پانی کی وجہ سے پریشان ہو گئے, پینے کے لیے پانی نہیں بچا گاؤں میں, جانور پیاسے ہیں, انسان پیاسے ہیں, بچے تڑپ رہے ہیں. آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرتے تاکہ بارش ہو جائے. تو لوگوں نے سوچا کہ جہاں نماز بچھائی جائے گی, تسبیح و تحلیل کی جائے گی, عبادت و ریاضت کی جائے گی, کریا و ساری کی جائے گی اور دعا کی جائے گی, پھر جا کر کے بارش ہوگی. لیکن یہ تو غوث اعظم کی پھوپھی ہے. لکھنے والوں نے لکھا اور دیکھنے والوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ حضرت غوث اعظم کی پھوپھی نے ہاتھ میں جھاڑو کو پکڑا, آنگن میں آئی اور تھوڑا جھاڑو لگایا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کی کہ اے پاک پروردگار عالم, تیری بندی نے اپنے آنگن کو جھاڑ دیا ہے, ذرا چھڑکاؤ کر دے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے, موسم اچانک تبدیل ہوا, چاروں طرف
बदलियों की काली घटा छाई, ऐसी बारिश आई कि जो लोग आ गए थे उनका जाना मुश्किल हो गया। एक दिन बारिश, 2 दिन बारिश, 3 दिन बारिश, लगातार बारिश ही बारिश, इतना पानी कि चारों तरफ पानी ही पानी है। अब लोग पानी से परेशान है। लोगों ने मशवरा किया कि जिसकी दुआ से बारिश हुई है उसी की दुआ से बारिश रुकेगी भी, क्योंकि उनकी दुआ मुस्तजाबुद दावत है। अगर वो दुआ ना करे तो फिर पानी ही पानी हो जाए। अब लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। अब बारिश बंद नहीं हो रही है। फिर लोग बड़ी मुश्किल से सैयदा की बारगाह में पहुंचे, अरीजा पेश किए, सैयदा पानी से परेशानी हो रही है। सैयदा बाहर निकली, अपने दुपट्टे को पानी में डालती है और फैला देती है और रब की बारगाह में अरीजा पेश करती है कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, तेरी बंदी ने अपने दुपट्टे को धो दिया है, जरा इसे सुखा दे। फरमाते हैं कि जैसे ही आपके ज़बान अब्दा से ये अल्फाज निकलते हैं, धूप की किरणें निकलती है, बारिश उसी वक्त रुक जाती है। तो ये हजरत गौसे आजम की फूफी की शान ऐसी है, तो गौसे आजम की शान कैसी होगी, गौसे आजम का मर्तबा कैसा होगा। गौसे आजम की जवानी, गौसे आजम के आखिरी अय्याम वो बहुत दूर के हैं, क्योंकि हजरत गौसे आजम ने बहुत मुजाहिदे किए। आपने बारह सुना बैजतुल असरार, एक मोतबर किताब है, आप उठा के पढ़े उसको, कि 40 साल तक हजरत गौसे आजम ने इशा की वजू से फजर की नमाज को पढ़ा। इतना मुजाहिदा। हजरत गौसे आजम झाड़ की पत्तियों को तोड़ तोड़ करके खाते थे और अपनी भूख मिटाते। क्यों? पैसा नहीं था, पैसा तो बहुत था, दौलत तो बहुत थी। आपकी वालिदा वहां से जो सोने के सिक्के और अशरफियां भेजती थी, सब कुछ वो देखते थे कि मैं जितना हूं मुझसे ज्यादा भूखे और ज्यादा लोग हैं। सारा का सारा पैसा गरीबों में, मुहताजों में, मुफलिसों में बांट देते और जब भूख लगती जंगल की तरफ निकल जाते। अल्लाह, पत्तियां तोड़ तोड़ करके आप खाते। तो आप सोचिए कि इतना मुजाहिदा करने के बाद हजरत गौसे आजम को अल्लाह ने और कितनी शानें अता की हो। वो तो बहुत दूर की बात है ना। जवानी आपका, आपके आखिरी अय्याम वो बहुत दूर के। हजरत गौसे आजम जब छोटे थे, बच्चे थे, आप उसकी एक रिवायत बताओ और अपनी गुफ्तगू को खत्म करो। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला के वालिद का नाम हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त है और आपकी वालिदा का नाम हजरत फातिमा उम्मुल खैर। याद रखें आप इन चीज़ों को। जो अंबिया व रसूलान इज़ाम के नाम है, जो सहाबी रसूल के नाम है, जो हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे असलाफ के नाम है, ये हमारे बच्चों को इनके नाम बहुत कम याद है। जो दुनिया के दल्ले हैं, दुनिया के काफिर हैं, दुनिया के बदतरीन लोग, मुजरा करने वालों के नाम हमारे बच्चों को आज ज्यादा है। ये हमारे ईमान की कमी। हमारे बच्चों को एक्टरों के नाम बहुत याद है, हमारे बच्चों को क्रिकेटरों के नाम बहुत याद है। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से भी खेले तो हमारे बच्चे उनका भी नाम लेते, लेकिन हमारे बच्चों से पूछा जाए कि 10-20 सहाबी का नाम बता दो तो नहीं बता सकते। नाच कम, गाने बच्चों को ज्यादा याद है। ये तरबियत की कमी। ऐसा नहीं है आप अच्छा समझे या बुरा, आपको मेरी बात सही लगे या गलत, ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे घर में हो गए, हम दिन में काम को निकले, पैसे कमा के लाए, बीवी बच्चों को खिला दिया, बच्चे बड़े हो गए, हमने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ली, मुकम्मल कर ली। ऐसा नहीं है। हर इंसान के हर अमल का हिसाब रब की बारगाह में देना होगा। कुरान में आता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी अगर नेकी करोगे तो इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देगा, और जर्रा बराबर भी अगर गुनाह करोगे तो इसका भी बदला तुम्हें हश्र के दिन दिया जाएगा। अल्लाह,
تو تعلیم اور تربیت، اپنے بچوں کا اخلاق، اپنے بچوں کا کردار، اپنے بچوں کے جینے کا طریقہ، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف کھلا پلا کے بڑا کر دیا، شادی کر دی، یہاں ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔ اولین ذمہ داری تربیت ہے، علم سکھانا ہے بچوں کو، تاکہ بچے اگر آپ کے علم سیکھیں تو پھر وہ بچے اسلام کے طریقے پر، شریعت پر اپنی زندگی گزاریں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ، والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست، آپ بھی اللہ کے بہت پائے کے بزرگ۔ ایک عورت تھی جس کا ایک ہی بچہ تھا، بہت بیمار، نے کہا کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں حضرت ابو صالح جنگی دوست، آپ ان کے پاس جاؤ، ان سے دم کرا لو، ان سے دعا کرا لو، آپ کی بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بس 5 منٹ میں اپنی گفتگو کو بس اسی واقعہ کو بتا کر کے اپنی گفتگو کا اختتام تھا۔ وہ عورت چلی اپنے بچے کو لے کر کے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے پاس۔ تو آپ چونکہ ولی تھے، بھائی کے بزرگ تھے، آپ نے دیکھا کہ کہا کہ نہیں، اب تمہارے بچے کے پاس وقت بہت کم ہے، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مایوس ہو گئی، پھر بھی ان کی تسلی کے لیے آپ نے دم کر دیا۔ راستے میں آ رہی تھی کہ بچہ انتقال، زاروں قطار رونے لگی، ایک ہی سہارا تھا ماں کا، ایک ہی بچہ تھا اس کا۔ کسی دیکھنے والوں نے دیکھ کر کے پوچھا کہ روتی کیوں، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ ایک ہی بچہ تھا، وہ بھی انتقال ہو گیا، اب میرے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ میرے تو شوہر بھی نہیں ہے، ایک بچہ تھا، یہی میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، اب میں کس کے بھروسے میں جیوں؟ کون میری دیکھ بھالی کرے گا؟ جب میں کمزور ہو جاؤں گی تو کون مجھے سہارا دے گا؟ یہ باتیں کرنے لگی، رونے لگی۔ تو اس شخص نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ تو بتائی کہ فلانے ولی کے پاس۔ تو کہنے لگی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے، حضرت عبداللہ سومی، آپ کے نانا کے پاس گئی تھی دعا کرانے کے لیے۔ تو کہنے لگی کہ فلانے جگہ پر گئی تھی، میں دعا کرائی، انہوں نے ایسا کہا۔ اللہ اکبر۔ تو اس شخص نے کہا کہ اسی کا نواسا فلانا جگہ فلانے جھاڑ کے نیچے اپنے بچوں اور دوستوں کے ساتھ ایک کھیل کھیلتا ہے۔ کیا کھیلتا ہے؟ محلے کے بچوں کو جمع کرتا ہے اور سارے بچوں سے کہتا ہے، اے بچوں، سب کے سب مر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سارے بچے زمین پر گر جاتے، سب مر جاتے۔ پھر وہ کہتا ہے، اے بچے کھڑے ہو جاؤ، سب کے سب زندہ ہو جاؤ۔ سارے بچے کھڑے ہو جاتے گئے۔ آپ سوچو تو اسے حضرت غوث اعظم کا کھیل یہ تھا کہ آپ کے حکم سے بچے مرتے تھے اور آپ کے حکم سے بچے زندہ ہوتے تھے۔ آپ کے بچپن کا کھیل یہ تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ جیسی کہ تم جھاڑ کے پیچھے چھپ جانا، جیسی کہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہیں گے کہ بچے مر جاؤ، زمین پر جب بچے لیٹ جائیں گے اسی لائن میں تم اپنے بچے کو سلا دینا۔ یہ گئی، جیسے ہی حضرت غوث اعظم نے کہا کہ سب کے سب مر جاؤ، سب گرے زمین پر، اس نے بھی بڑی چالاکی کے ساتھ اپنے بچے کو اسی سب میں سلا دیا۔ کہا کہ سب کے سب کھڑے ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ۔ سب اٹھ گئے، یہ بچہ نہیں اٹھے۔ حضرت غوث اعظم کہے، تو کیوں نہیں اٹھتا؟ وہ عورت دوڑ کر کے آئی، پیروں میں گری۔ یہ شخص تو ساری باتیں ان کو بتا دیا تھا کہ بہت پاورفل بچہ ہے، اس کی کئی کرامتیں ظاہر ہو چکی ہے، وہ چاہے تو تمہارے بچے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگی کہ ہاتھ جوڑ کر کے تمہاری بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہوں کہ میرا ایک ہی بچہ تھا، یہی میرا لال تھا، یہی میرا لاڈلا تھا، یہی میرے جینے کا سہارا تھا۔ اگر یہ نہ رہا تو میں بھی نہیں رہوں گی۔ مجھ پر کرم تو کرو، میرے لیے دعائیں تو کرو۔ تم نے اتنے بچوں کو زندہ کیا، میرے بچے کو بھی زندہ کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس عورت کی آنکھوں میں جب حضرت غوث اعظم نے اب آنسوؤں کو دیکھا، اور جو بھی ولی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل بڑا نرم بنا دیتا ہے، رحم کرنے والا بنا دیتا ہے۔ آپ کو رحم آ گیا، آپ کو ترس آ گیا، آپ نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اے پاک پروردگار عالم، تیرا بندہ عبد القادر تیری بارگاہ میں یہ فریاد کرتا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، اس بچے کو تو زندہ کر دے۔ آپ فرماتے ہیں کم باذن اللہ، اتنا کہنا ہوتا ہے کہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگ دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ سوئمئی کے پاس جا کر کے شکایت کی کہ آپ کا نوازا اتنا چھوٹا
چھوٹا ہے, بچہ ہے, ابھی سے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے, مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. جو بچے کو آگ میں واپس بھیج دیا تھا وہ بچہ تو مر گیا تھا, اس کا انتقال ہو گیا تھا, لیکن آپ کا نواسا عبد القادر جیلانی کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اسے کنٹرول میں رکھیں. ابھی اتنا چھوٹا ہے اور ابھی سے اتنے بڑے بڑے کام. نانا کو غصہ آیا, ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے اور گئے اس جگہ پر جہاں پر حضرت غوث اعظم کھیل رہے تھے. نانا کو دیکھا کہ ڈنڈا لے کے آ رہے تو آپ دوڑے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. راستے میں قبرستان آیا اور قبرستان پر آپ دوڑے اور یہ کہتے ہوئے دوڑے, اے مردو سوئے ہو, اٹھو, دیکھتے نہیں کہ عبد القادر دوڑ رہا ہے اور نانا دوڑا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ صدائیں جب قبرستان میں گونجی حضرت غوث اعظم کی ان باتوں کو سننے کے بعد ساری قبریں کھلتی ہے, قبریں پھٹتی ہے. کفن کے ساتھ مردے اٹھ کر کے حضرت غوث اعظم کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں. حضرت غوث اعظم کے بچپن کا یہ حال ہے. تو جو لوگ آج 11ویں کرتے ہیں, جو لوگ ان کے نام سے نیاز کرتے ہیں, حضرت غوث اعظم خود فرماتے گئے کہ اگر میرا چاہنے والا, میرا ماننے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں, اس کا مطلب آپ سمجھے کہ دنیا کے ایک کونے میں میں رہوں, دنیا کے دوسرے کونے میں میرا ماننے والا رہے, اگر وہ وہیں سے پکارے تو میں یہیں سے مدد کرتا ہوں. سبحان اللہ. وہ اگر وہیں سے پکارے تو میں یہیں سے مدد کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ تعلیم دے رہے تھے, بچوں کو پڑھا رہے تھے آپ, تو اچانک آپ کے شاگردوں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, لال ہو گیا, چہرے کی رنگت بدل گئی اور آپ نے اپنے چادر سے اپنے ہاتھ کو ڈھانپ لیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ ہاتھ باہر نکالے تو دیکھا گیا کہ آپ کا پورا ہاتھ پانی سے بھیگا ہوا ہے. اللہ کو تو بچوں نے پوچھا کہ میرے آقا بتائیے تو صحیح, پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور ہاتھ پورا بھیگا ہوا باہر نکلا. اے میرے آقا ہم اس راز کو جاننا چاہتے ہیں. تو حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا, اے میرے شاگردوں سنو, فلانے ملک میں سمندر کے بیچ میں ایک کشتی جس پر میرے چاہنے والے سوار تھے, سبحان اللہ, میرے ماننے والے سوار تھے, میرے نام لیوا سوار تھے, مجھ سے مدد طلب کرنے والے سوار تھے. سمندر کی طوفان میں وہ کشتی پھنس گئی. اب وہ کشتی ڈوبنے والی تھی, وہ گھبرا رہے تھے تو انہوں نے مجھے پکارا, یا غوث اعظم مدد فرمائیے, المدد یا غوث اعظم. تو میں نے یہیں سے ہاتھ بڑھایا اور سمندر سے کشتی کو نکال کر کے کنارے پر رکھ دیا. اللہ, اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں وہ اگر وہیں سے پکارے تو میں یہیں سے مدد کرتا ہوں. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا, چونکہ وقت کافی ہو چلا ہے, انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ تمام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے, واہ کیا مرتبہ ہے, اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہے, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. سبحان اللہ. یہ حضرت غوث اعظم کی شان ہے. وما علینا الا البلاغ. اسلام زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.